پشاور کے سب سے گنجان آباد علاقے چوک یادگار کی دکانوں میں حج سے پہلے گاہکوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ سوٹ کیسز، احرام، جے نماز اور دیگر اشیاء کی تلاش میں آنے والوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ میں دکانداروں کا دن گزر جاتا ہے۔ لیکن اس سال سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث بیرون ملک سے حجاج کرام کی آمد پر پابندی لگا دی، جس سے محمد اسلم جیسے کئی دکانداروں کے کاروباروں پر ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارا کاروبار جو ہے یہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ مطلب لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر اس کے جانماز لیتے ہیں، دوسری چیزیں لوگوں کو تحفتاً دینے کے لیے لیتے ہیں۔ تو اس وقت اب حج کا وہ سیزن نہیں ہے اس دفعہ، تو تقریباً کاروبار بہت کمزور ہے۔ پاکستان سے ہر سال تقریباً 2 لاکھ افراد حج کے لیے جاتے ہیں۔ ٹریول ایجنٹس کے لیے حج سال کے اہم ترین سیزنز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کاروبار سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ اگلے سال حج مکمل طور پر بحال ہو جائے تو بھی ان کا مالی نقصان پورا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان کے کوٹے میں آئندہ کسی اضافے کی توقع نہیں ہے۔ ان دنوں میں حج کے سلسلے میں لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے اور حج کے لیے ٹکٹس وغیرہ خریدتے تھے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ٹکٹ کتنا مہنگا ہے یا سستا ہے، یہ صورتحال جانے بغیر وہ اتنا زیادہ آتے تھے آفس میں، یعنی کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ بالکل کاروبار، بالکل آپ کے سامنے آفس بالکل خالی پڑا ہوا ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ عمرہ اور پھر حج کے سفر پر پابندی سے ہزاروں کی تعداد میں افراد بے روزگار بھی ہوئے ہیں۔ ہمارے کاروبار سے یا اور جتنے کاروبار ہیں یہ اربوں روپے کا کام ہوتا تھا سیزن کے دوران، اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں اس کاروبار سے منسلک تھے، جو کاریگر طبقہ ہے یا ملازم طبقہ ہے وہ سب اس سے متاثر ہوئے۔ کاروبار تو اربوں کا ہوا بھی نہیں اور ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے حج سے جڑے کاروباروں کو بھاری نقصان کا خدشہ ہے، اور اگلے سال صورتحال کیسی ہوگی، حج کی سرگرمیاں کس سطح پر بحال ہوں گی، ان سوالوں کے جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔